بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ اتنا وسیع اور اتنا کنٹینشیس اور اتنا بڑا موضوع ہے ارتکاز دولت والا کہ اس پہ بے شمار سوال اٹھتے ہیں۔ کچھ سوال آئے جن میں سے دو میں اکٹھے کر کے ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ دولت ارتکاز نظام کیوں پھر اجازت دیتا ہے جو ہمارے کی جتنی مرضی آپ جمع کریں؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نظام دو ہیں۔ ایک وہ ہے جو بندے کا بنایا ہوا قانون ہے، یاد رکھیے گا اس کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا اس قانون سے جو رب کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اور جو آپ کا آئین ہے اس کے اندر آرٹیکل 227 اس غرض سے ڈالا گیا۔ اب میں آپ کو کانٹمپریری لاز کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں کوئی قانون اللہ تعالیٰ کی حدود، اور وہ دو بیان کی گئی ہیں وہاں، ایک قرآن حکیم ہے اور دوسری حضور محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف اور حیات طیبہ ہے۔ جو کام نہیں ہو سکا اس کی وجوہات سارے جانتے ہیں، اور اس بات سے لیکن ڈرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ اگر یہ نظام آ جائے معیشت کے اندر اور معاشرت کے اندر اور ریاست کے اندر، تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم جس طرح بہت سارے پروگرام بناتے ہیں وہ نہیں چلتے، ناکام ہو جاتے ہیں، نتائج ٹھیک نہیں ہوتے، کسی جگہ کیپیسٹی کا سوال آتا ہے، کسی جگہ آنیسٹی کا سوال آ جاتا ہے، کسی جگہ ٹرانسپیرنسی کا سوال آ جاتا ہے، تو یہ تو ایک انڈیویجول حکم ہے، ہمیں ایک ایک شخص کے لیے آرڈر آیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں آرڈر ان ریم، وہ جو سارے لوگوں کے لیے ایک عوام الناس کو مطلع کیا جاتا ہے، یہ اس کیٹیگری میں بھی فال کرتا ہے۔ اور آرڈر ان پرسونم، کہ کسی کے لیے شخصی طور پہ کہا گیا کہ آپ یہ کریں گے اور یہ نہیں کریں گے، یہ اس کیٹیگری میں بھی فال کرتا ہے جو امتناع ارتکاز دولت ہے، جو کانسنٹریشن آف ویلتھ کو جو منع کرایا گیا ہے۔ اب اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ میں نے کس کو کون روکتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی چوائس نہ کرے اور اپنی مرضی سے ان دی path of God اور on the way of اللہ خرچ نہ کرے۔ ہاں یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں زیادہ ٹھیک ہے، یہاں زیادہ ٹھیک ہے، بٹ یو کین آلویز میک اے چوائس۔ کیونکہ جو پہلے میں نے آپ کو سورہ توبہ کی ورس نمبر 34-35 پچھلی گفتگو میں نے آپ کو بتائی تھی، اس میں لفظ استعمال ہوا ہے جو لوگ، یعنی یہ آرڈر ساری دنیا کے لیے ہے۔ جو لوگ میں مذہب کی بھی قید نہیں ہے، ملک کی بھی قید نہیں ہے، وقت کی بھی قید نہیں ہے، قوم کی بھی پابندی نہیں ہے، قبیلے کا بھی استثناء نہیں ہے۔ لوگ کا مطلب the people living on this planet۔ تو پھر منع کہاں کسی کو کوئی کر سکتا ہے کہ آپ کیسے کریں؟ جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے، آپ وہ ریگولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی سوچ اور اپنے اپنے علم کے مطابق کہ یہاں میرے خیال میں زیادہ ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ صرف یہاں ہے تو وہ بات پھر ٹھیک نہیں ہوگی، ساری جگہ ہی ہے، جہاں مرضی چاہے آپ خرچ کریں۔ آج میں آپ کو الحمزہ کی ورسز ہیں 1 to 9، 1 سے 9 تک، ان کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ وہ کیٹیگرائزیشن جو میں نے ان سوالوں کو اکٹھا کر کے دو پورشنز میں آپ کے سامنے کی ہے، وہ قرآن حکیم میں اس طرح سے ہے: ہر تان آمیز، جو کسی کو تانا دے، دولت زیادہ ہے، دولت نہیں ہے، دولت کم ہے، دولت کیوں ہے،
اور یہاں کیوں خرچ کرتے ہو وہاں کیوں نہیں کرتے. دوسری کیٹیگری جو اپنے پیٹ کے لیے، اپنی روٹیوں کے لیے، اپنے وسائل کے لیے، اپنی ذاتی دنیاوی بہت بڑی خواہش اور بہت بڑا عہدہ بھی ہو تو چھوٹا ہی ہے، اس لیے کہ سدا نہیں ہے، سدا بادشاہی اللہ رب العزت کی ہے. اور یہ اس طرح سے آپ قرآن کی زبان میں سمجھیے کہ کلو من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سورہ الرحمن میں کہ ایوری تھنگ از پیرشبل، سب جائیں گے، تمام کے لیے فنا ہے. جو 1000 سال پرانا برگد کا درخت ہے اس نے بھی گرنا ہے، اس نے بھی ٹوٹنا ہے. وَيَبْقَى باقی رہنے والی وجہ ربک، آپ کے رب کا چہرہ مبارک ہے جس کے لیے سارا جلال، ساری عظمتیں، ساری بڑائی اور ساری کرامتیں، سارے معجزے، سارے اختیار، سارا اکرام اسی کے لیے. پہلے آ گئی کیٹیگری جن کو مسترد کیا جا رہا ہے، جو تان و تشنیع کرتے ہیں، انسٹیگیٹ کرتے ہیں. دے آر ایجنٹ پرووکیٹرز ان مینی ویز. دنیا میں فساد جو ان کو ہمت ہے اس کے مطابق پھیلاتے ہیں. اور دوسرا شرارتیں کرنے والے، ایسی طرف لوگوں کو جس کے لیے محاورہ ہے ٹرک کی بتی، دوڑا دیا جائے کہ وہ اس کے پیچھے ہی دوڑتے رہیں اور کسی اور طرف نہ دیکھیں. مفاد کی اینکیں چڑھا دی جائیں، کتاب پیچھے رہ جائے، پریکٹسز ایسی شروع کر دیں، لوگ اس کی طرف تماشا گر سمجھ کے دیکھنا شروع کر دیں. ان کی مذمت شرارتیں کرنے والے. اور پھر کون ہیں؟ جو کوئی غلط بات، ممنوع بات، پردہ رکھنے والی بات اور ایسی بات اس کو پھیلانے میں، اس کو سمجھانے میں، اس کو بتانے میں سارا ٹائم ضائع کرتے ہیں کہ کوئی خرابی پیدا ہو جائے. قرآن کا نظریہ یہ ہے، اور الحمزہ کی ورس نمبر 1 کہتی ہے کہ خرابی ان کے لیے جو ایسا کر رہے ہیں. ذرا ارد گرد دیکھیے گا کتنے خرابی کرنے والے گئے. خرابی باقی ہے، اس کے 2 نقطے ہیں. ان کو فائدہ نہیں ہوا، وقتی اگر کسی نے پیٹ بھر لیا، کسی نے گھر بھر لیا، کسی نے جیب بھر لی، اور بات ہے. ان کو فائدہ نہیں ہوا، لیکن خرابی چل رہی ہے. جتنا عرصہ خرابی چل رہی ہے ان کے حصے کا، اس میں سے خرابی کا نقصان ان کے نام ہوتا رہے گا. مثال ہے بڑی سادہ، اور مثال یہ ہے کہ جس طرح کسی جگہ ہم کہتے ہیں نا فلانے شہر میں اتنے گندگی کے ڈھیر لگ گئے، اتنی کچرا کنڈیاں آ گئیں، اتنی زیادہ غلاظت اکٹھی ہو گئی، ڈمپنگ آف فلتھ، ڈرٹ، گاربیج، بڑی اصطلاحیں ہم استعمال کرتے ہیں. ایک بات ہم نہیں کرتے کہ 1947 میں کیا دشمن کے جہاز آئے تھے، 65 میں آئے تھے، رن آف کچھ کے دور میں آئے تھے، 71 میں آئے تھے، جن سے یہ کچرا گرایا گیا ہے. تو وہ پہلا شخص جس محلے میں گرا، جس شہر میں گرا، جس گلی میں گرا، وہ سارے کچرے کی ذمہ داری اس کے نام لگتی رہے گی جس نے پہلی غلط جگہ ایک غلط رواج ڈالا. اس کی تشبیہ عربی میں بدعت کہ نئی آنکھ نے ایک ایسی اختراع شروع کر دی کہ لوگ ادھر متوجہ ہو گئے. ان کے لیے یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کے قانون میں خرابی ہے. موضوع چونکہ ارتکاز دولت ہے اور قرآن کا موضوع ہے، اس لیے قرآن میں سے ہی الحمزہ کی ورس نمبر
2 آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو مال جمع کرتا ہے، توبہ میں کہا گیا، اور جو خرچ نہیں کرتا۔ دوسرا وہ ہے جو صرف کانسنٹریشن آف ویلتھ جمع کرتا رہتا ہے اور ان کو گن گن کر رکھتا ہے، پھر وہ روز حساب لگاتا ہے، اب اتنا ہو گیا، اب اتنا ہو گیا، اب اتنا ہو گیا۔ اس کو مزکی کرنے کے لیے زکوٰۃ نہیں نکالتا۔ اگر اناج میں سے ہے، فصل میں سے ہے، عشر نہیں دیتا، خمس یا نہیں دیتا، یا صدقہ نہیں دیتا، یا غریب کی طرف نہیں دیکھتا، یا مسکین کی طرف نہیں دیکھتا، یا یتیم کی طرف نہیں دیکھتا، یا اہل وطن کی طرف نہیں دیکھتا، ضرورت مند کی طرف نہیں دیکھتا، اور ضرورت ہر آدمی کی جو ضرورت ہے وہ اس سے زیادہ اس کو کسی اور اینگل سے دور سے دیکھنے والا یا ساتھ بیٹھ کے دیکھنے والا وہ محسوس نہیں کر سکتا۔ It's the shoe wearer who knows where the shoe pinches۔ اس لیے اپورشنمنٹ کی اور انویسٹیگیشن کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صاحب فقر سے کسی نے پوچھا کہ بڑے بڑے صحت مند لوگ آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے اور ہاتھ پھیلاتے ہیں، جولی پھیلا دیتے ہیں، کہتے ہیں دے اللہ کے نام پہ۔ تو وہ جو سننے والے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں لرز گیا تمہاری بات سن کے۔ کیوں دیکھتے ہو جو صحت مند ہے وہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے؟ کیوں یہ فیصلہ کرتے ہو؟ یہ کیوں نہیں دیکھتے؟ اگر کوئی کہتے ہیں کہ میرے پاس اگر کوئی مستنڈا گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے اور دستے دراز کر کے سوال کرے اور کہے کہ دے اللہ کے نام کا، تو میں نے اس کو اللہ کی قسم اس کو نہیں دیکھوں گا، میں صرف اللہ کو دیکھوں گا جس کے نام کے اوپر وہ مانگ رہا ہے۔ یہ جو دولت کی تقسیم ہے، اس کے لیے صرف ایک نقطہ اگر ذہن میں آ جائے تو اس کا علیحدہ سے آپ کے کھاتے میں لکھا جانا شروع کر دے گا۔ وہ نظام جو آٹومیشن سے اوپر والی کوئی چیز ہے، صرف نیت یہ ہو کہ میں نے رب راضی کرنا ہے۔ دنیا داری کی کوئی نیت، تشہیر کی کوئی نیت، ریا کی کوئی نیت، احسان کی کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کے رکھتا ہی رہتا ہے۔ اب ان کے لیے جن کے لیے خرابی ہے وہ میں بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں قرآن کی زبان میں، اور پھر وہ یہ خیال کرتا ہے۔ اب خیال کیا کرتا ہے؟ خیال تو یہی ہو سکتا ہے نا، یہ صدا میرا ہے۔ تو قرآن اسی کو بیان کرتا ہے کہ یہ جو مال ہے وہ جو اکٹھا کرتا ہے، پھر اس کو جمع کرتا ہے، پھر اس کو گن گن کے رکھتا ہے، اور یہ خیال کرتا ہے اپنے تئیں اپنے اندر سے اپنی تسلی کے لیے کہ یہ مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا باعث بن جائے گا۔ ایسا اگر ہوتا تو بادشاہ بیماریوں سے کیوں مرتے؟ بادشاہ شہنشاہ ایکسیڈنٹس میں کیوں جاتے؟ ایک ملک کی شہزادی ابھی گئی ہے کووڈ-19 سے، شہزادہ انفیکٹ ہوا کووڈ-19 سے۔ تو اس لیے جو یہ اللہ کے نظام میں اونچ اور نیچ، عہدے، سماجی حیثیت، سوشل سٹیٹس، دولت، ذرائع، وسائل، اس سے نہیں ہے، وہ تقوی سے ہے۔ اور یہاں تقوی یہ کیا جانا چاہیے کہ میرے رب کا حکم ہے، میں نے رب راضی کرنا ہے، بندے راضی نہیں کرنے۔ اب یہ جو ساری آپ گنیں گے تو آپ کو یہ کوئی 6-7 کیٹیگریز بن جاتی ہیں جو دونوں گفتگوؤں میں کل اور آج آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ اب ان سے ایک سوال ہے، میرا نہیں ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں تاثیر بحیثیت طالب علم میرا یہ ایمان بھی ہے، تجربہ بھی ہے۔ وہ کسی ادیب، خطیب، محرر، مقرر کی پیدا کردہ نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ تم سارے اس زمانے کے لوگوں کو اور سارے زمانوں کے لوگوں کو قرآن نے
للکار کے برملا کہا کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ تو ایک آیت بھی ایسی بنا نہیں سکتے. اس لیے تاثیر کہاں ہے؟ چونکہ اللہ کا کلام ہے اس لیے تاثیر وہیں سے ساری آتی ہے. اور اگر کسی جب وقت کوئی محسوس کرے کہ اثر نہیں ہو رہا تو اس کا ایک آسان راستہ ہے، وہ مزید پڑھے. کہتے ہیں نا، کسی نے پوچھا کہ صدقے میں مزہ کب آتا ہے؟ اس نے کہا مزید صدقہ دو. جو لوگوں سے سوال ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ کسی کو ابدی حیات مل جائے گی، آب حیات پی لے گا وہ اور سدا جیے گا مال کے زور پہ، ایسا نہیں ہو سکتا. مثالیں آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ کے ورس نمبر جو 4 ہے اس میں آیا ہے کہ لفظ اس طرح سے کہ ہرگز نہیں، وہ تو حطمہ میں ڈالا جائے گا، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی سدا جیے اور سدا مال اس کے کام آتا رہے. اور پھر اگلا سوال دوسرا یہ کیا گیا کہ کیا تمہیں پتا ہے، کیا تم جانتے ہو کہ حطمہ کیا ہے؟ پھر خود جواب دیا گیا. آسمان سے سوال آیا، آسمان سے جواب آیا. الہام سے سوال اٹھایا گیا، الہام سے جواب نازل کیا گیا. وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. اب آگ ایسی بھی لگی، جس طرح پچھلی صدی میں لندن میں بیکر سٹریٹ فائر بہت مشہور ہے، وہ مہینوں تک چلتی رہتی ہیں، ایسی آگیں لگ جاتی ہیں. ابھی دنیا کے جنگلات جلے، آسٹریلیا میں بھی اور لیٹن امریکہ میں بھی اور ملکوں میں مہینوں چلے. بارش ہوئی تب بھی آگ نہیں بجھی، ہوا آئی تب بھڑکی، جہاز اڑے، چاپرز گئے، پانی ڈالا، فیومز ڈالے، سارا کچھ جو کر سکتا ہے وہ سارا ہوا، لیکن آگ نہیں بھڑکی ہوئی آگ نہیں بجھ سکی. اور یہ تو خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ. آج اس کی انٹینسٹی کیا ہوگی اس آگ کی؟ یہ کن کے لیے ہے؟ جو ارتکاز دولت کرتے ہیں، دولت کو تقسیم اور اللہ کے راستے پہ، یہ دونوں کیٹیگریز ہیں، تقسیم کرنا، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، اللہ کے راستے پہ لگانا. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو اکانومی میں ڈالنا تاکہ چلتی رہے، وہ گھڑے کے اندر اور گھر کے اندر بند کر کے نہ رکھے. تو وہ کہاں تک جائے گی؟ وہ پہلے جسم کو، جسد کو کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے. اس میں سے ایک اور بھی نکلتا ہے کہ وہاں ہم کس کیفیت میں ہوں گے اللہ کے حضور میں. نقطہ یہ ہے، جو دلوں پر جا لپٹے گی، دل ہوگا تو اس پر جا لپٹے گی نا. تو ظاہر ہے پھر اس پوری باڈی ہماری گواہی دینے والی، ہاتھ، پیر، کان، زبان، ناک، آنکھ ہے، یہ ہوگی تو تب گواہی دے گی نا. تو یہ کسی جگہ سارا سلسلہ اس پہ گفتگو کرنی چاہیے اور وہ کریں گے انشاءاللہ. اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے، یہ قید ہو جائیں گے لوگ. اور کام کیا کرتے ہیں؟ ہمارے لیے تو بڑی چھوٹی سی بات ہے کہ جو اس نے بڑے پیسے جمع کر لیے، وہ بڑے بڑے مال اس نے جمع کر لیے، اور وہ بہت ہی اس نے کمائی کی ہے، اور وہ بہت جگہ اس نے باہر بھی لے گیا، ادھر بھی رکھ دیے، اور ساری تفصیلات آتی رہتی ہیں ہمارے سامنے. اس لیے ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں. اور کیسی قید ہوگی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اور فرمایا کہ آگ کے بنے ہوئے لمبے لمبے پلرز ہوں گے. جس طرح سے آپ نے دیکھا نا، یہ جو خوشی کے موقع کے اوپر ہم مصنوعی آگ جلاتے ہیں جس کو آتش بازی کہتے ہیں، تو ایک پلر نظر آتا ہے کہ ادھر پلر، ایک ادھر پلر، ایسے پلرز ہوں گے جن کے اندر. تو اس قدر شدید عذاب سے بچنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ جن کے پاس پیسے ہیں، رمضان میں ان کے لیے موقع ہے، وہ زکوٰۃ نکالیں، مال مزکی کریں. جن کے پاس گندم کٹ رہی ہے، فصل کٹ رہی ہے، وہ عشر دیں. جو خمس نکالنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہترین موقع ہے، وہ خمس نکالیں. اور جو ایلمز اور صدقات دینا چاہتے ہیں اور خیرات کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو روٹی پہنچانا چاہتے ہیں، اس سے اچھا ان کو کوئی موقع نہیں ملے گا. اس لیے اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس کی توفیق دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم.